السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ سے کوئی عام خبر شیئر کرنے نہیں آیا۔ آج میں آپ سے ضمیر کا سوال کرنے آیا ہوں۔ جب غزہ کی گلیوں میں بچوں کے لاشیں پڑے ہوں، جب ماں اپنے بیٹے کے کفن پر بیٹھ کر پوچھے میرا قصور کیا تھا، اور جب دنیا خاموش تماشائی بنی رہے، تو ایسے میں امن کا لفظ کیسے لگتا ہے؟ اور اگر اسی امن کے نام پر طاقتور ممالک مظلوم کی شرطیں خود لکھیں تو کیا اسے امن کہا جا سکتا ہے؟ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے لیے ایک نیا فورم متعارف کروایا ہے جسے کہا جا رہا ہے بورڈ آف پیس۔ اسی بورڈ میں پاکستان کو بھی شمولیت کی دعوت دی گئی ہے۔ بظاہر یہ ایک سفارتی اعزاز لگتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر دعوت عزت ہوتی ہے، یا کبھی کبھی یہ دعوت ایک آزمائش بھی ہوتی ہے؟ غزہ جہاں امن دفن ہے، ذرا آنکھیں بند کر کے سوچے۔ غزہ وہ جگہ ہے جہاں سکول ملبہ بن گئے ہیں، ہسپتال قبرستان بن گئے، اور بچوں کے کھلونے خون میں نہا گئے۔ اسی غزہ کے لیے وہ طاقت امن کا منصوبہ بنا رہی ہے جنہوں نے اسرائیل کو ہتھیار دیے، ویٹو پاور سے اسے بچایا، اور فلسطینی خون پر خاموشی اختیار کی۔ تو کیا ایسے ہاتھوں سے امن قبول کیا جا سکتا ہے؟ یہاں آتے ہیں سیاسی اور دینی جماعتوں کے موقف کی جانب۔ جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان کا وہ موقف جو کئی لوگوں کو کڑوا لگتا ہے، لیکن سچ ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ JUI صاف کہتی ہے فلسطین کا فیصلہ واشنگٹن یا تل ابیب میں نہیں، بلکہ غزہ اور القدس کے عوام کریں گے۔ JUI کا موقف یہ ہے جس بورڈ میں حماس یا حقیقی فلسطینی قیادت شامل نہیں، وہ امن نہیں، انتظامی کنٹرول ہے۔ جس منصوبے میں قابض اور مظلوم کو برابر کر دیا جائے، وہ انصاف نہیں، اور جس فورم میں فلسطینیوں کی قربانیوں کو نظر انداز کیا جائے، وہ قبول نہیں۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں، یہ اصول کی بات ہے۔ ناظرین، اگر JUI نے اس حوالے سے ضمیر کو آواز دی ہے تو جماعت اسلامی نے بھی مخالفت کا اعلان کر دیا ہے، اور مزاحمت کرتے ہوئے دو ٹوک کہا ہے کہ یہ بورڈ امن نہیں، فلسطینی مزاحمت کو غیر مؤثر بنانے کا منصوبہ ہے۔ جماعت اسلامی کے مطابق اسرائیل نے جنگی جرائم کیے، بچوں، عورتوں اور صحافیوں کو مارا، اور اب اسی کے اتحادی امن کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں۔ امت مسلمہ پوچھتی ہے کہ کیا قاتل منصف بن سکتا ہے؟ کیا بم گرانے والا امن کا علمبردار ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج ہر مسلمان، ہر انسان کو خود سے پوچھنے چاہیے۔ ناظرین، پاکستان کوئی عام ملک نہیں، یہ وہ ملک ہے جو فلسطین کو آج تک تسلیم شدہ ریاست مانتا ہے، اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اور جس کا آئین مظلوم کی حمایت کی بات کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم اس بورڈ میں جا کر فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائیں گے، یا ہم محض ایک کرسی پر بیٹھ کر خاموش تماشائی بن جائیں گے؟ پاکستان کی دینی اور سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ اگر پاکستان گیا تو سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جائے۔ ناظرین، یہ وقت سفارتکاری کا کم اور کردار کا زیادہ ہے۔ یہ وقت بیان دینے کا نہیں، بلکہ لکیر کھینچنے کا ہے۔ اگر القدس پر سودا ہوا، فلسطینی خود ارادیت کو نظر انداز کیا گیا، یا مزاحمت کو جرم بنایا گیا، تو پاکستان کی شمولیت تاریخ میں ایک غلط مثال بن سکتی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ ہم اندر جا کر بات کریں گے، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ طاقتور ہمیشہ اپنی بات منواتا ہے۔ اس لیے دینی سیاسی جماعتوں کا مطالبہ بالکل درست ہے۔ کوئی بھی شمولیت مشروط ہو، فلسطینی قیادت کی شمولیت لازم ہو، اسرائیلی جرائم پر واضح موقف ہو، ورنہ امن کے نام پر یہ بورڈ ایک اور سیاسی فریب ثابت ہوگا۔ ناظرین، فلسطین کوئی خارجہ پالیسی فائل نہیں،
یہ امت کا زخم ہے، اور زخموں پر سفارتی مرہم نہیں بلکہ انصاف لگایا جاتا ہے۔ آج فیصلہ پاکستان کو نہیں، ہم سب کو کرنا ہے۔ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں یا طاقتور کے ساتھ؟ آپ بھی کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے اور بتائیے، کیونکہ یہ ویڈیو صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ سوچنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزاد کرے اور ہمیں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔